نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: قال الله تبارك وتعالى: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، كما قال عليه الصلاة والسلام. حدیثی قدسی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا: میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ چیزیں تیار کی ہیں جن کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے، نہ کسی کان نے سنا ہے، اور نہ کسی انسان کے دل میں ان کا خیال گزرا ہے۔ بعضی روایت میں یہ بھی اضافہ ہے کہ اگر تم چاہو تو قرآن کریم یہ آیت پڑھو: فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ۔ کوئی بھی انسان ان نعمتوں کو نہیں جانتا جو راتوں میں اللہ کی بندگی کرنے والے اور اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے والے بندوں کے لیے چھپا کر رکھی گئی ہے، جن میں ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان بھی ہے۔ جنت عالمی آخرت کی ایک ایسی حقیقت ہے جس پر ایمان لائے بغیر ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ قرآن و حدیث میں جنت کی نعمتوں کا اتنا ذکر فرمایا گیا ہے کہ اس کا مجموعہ ضخیم کتاب بن سکتا ہے۔ اس حدیث میں جنت کی نعمتوں کے بڑے بلیغ انداز میں تذکرہ کیا گیا ہے، اور یہ واضح کر دیا گیا ہے کہ وہاں کی نعمتوں کا کوئی متبادل ممکن ہی نہیں ہے۔ وہ اتنی عظیم و عجیب نعمتیں ہیں جن کو دنیا میں کسی آنکھ نے دیکھا نہیں اور نہ کسی کان نے ان جیسی نعمتوں کے بارے میں سنا، اور نہیں انسانی قلب و خیال میں اتنی اعلیٰ نعمتوں کا کوئی تصور اندازہ آ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود صراحت فرما دی ہے کہ یہ جنت اور یہ نعمتیں انہیں بندگوں کے لیے تیار کی گئی ہے جو نیکوکار ہیں، یعنی ایمان والے اور احکامی شریعت کی بجاوری کرنے والے ہیں۔ قرآنی آیت میں بھی وضاحت ہے کہ کوئی متنفس ان نعمتوں کے بارے میں نہیں جانتا، یہ چھپا کر اور محفوظ کر کے رکھی گئی ہے، اور ان میں خدا ترس بندوں کی آنکھوں کے لیے ٹھنڈک اور راحت و سکون کا خوب سامان بھی ہے۔ بعض علماء نے فرمایا ہے کہ ما لا عین رأت سے مراد اچھے مناظر اور صورتیں ہیں، ولا اذن سمعت سے خوشگن اور اچھی آوازیں ہیں، لا خطر علی قلب بشر سے خوشگن خیالات ہیں۔ اور جگہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: لقاب قوس فی الجنت خیر مما تطلع علیہ الشمس وتغرب۔ ایک کمان کے بقدری جنت میں جگہ ان تمام چیزوں سے بہتر ہے جن پر سورج
طلوع و غروب ہوتا ہے۔ اور جگہ پر فرماتے ہیں موضع صوت فی الجنت خیر من الدنیا وما فیہا، جنت میں ایک کوڑے کی جگہ دنیا وما فیہا سے بہتر ہے۔ پہلے حدیث میں جن دو چیزوں پر سورج طلوع و غروب ہوتا ہے اس سے مراد بھی دنیا اور ما فیہا ہے۔ ایک کوڑے یا کمان کے بقدر جگہ زیادہ سے زیادہ ایک ہاتھ ہوتی ہے، اس لیے بعضی شارحین نے اس کی تفسیر ایک ہاتھ بقدر جگہ سے کی ہے۔ اصل میں عربوں میں یہ رائج تھا کہ جب سواروں کا قافلہ منظر پر اترتا ہے تو جہاں قیام چاہتا ہے وہاں اپنا کوڑا یا کمان ڈال دیتا ہے، پر پھر وہ جگہ اس کے لیے مخصوص ہو جاتی ہے، دوسرا وہاں قبضہ نہ کرتا۔ تو یہاں کوڑے اور کمان کی جگہ سے مراد اتنی ہی مختصر جگہ ہے جہاں آدمی اپنا بستر لگا لے۔ جنت کی تھوڑی سی جگہ بھی دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے، اس لیے کہ وہ ابدی اور سرمدی ہے اور دنیا فانی ہے، اور فانی اور ابدی میں کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔